امی اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ رو رو کے روحا کا برا حال تھا۔ وہ جس حالت میں میکے واپس آئی تھی، کوکب اور ساجد مغل تو ششدر رہ گئے تھے۔ رو رو کے سرخ سوجی ہوئی آنکھیں، چہرے اور بازوؤں پہ بربریت کے نشان اور اجڑا ہوا سا حلیہ۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار۔ امی اس نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ۔ روحا کی سانس اٹکنے لگی تھی۔ تمہیں وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، چپ چاپ میرے ساتھ گھر واپس آ جاتی، پھر ہم لوگ خود ہی دیکھ لیتے۔ مجھے تو اس کے لہجے سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ دماغ سیٹ نہیں ہے اس کا۔ سعد نے اس کے گرد اپنی گرم شال لپیٹ کر اسے خود سے لگایا تھا۔ روحا کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مرہا کو افرا اندر لے گئی تھی۔ وہ شخص ساری زندگی میرا نہیں ہو سکے گا، وہ انہی کا ہے، وہ انہی کی سنتا ہے۔ پوری طرح قابو کیا ہوا ہے انہوں نے اسے۔ ان کی خاطر مجھ پہ ہاتھ اٹھایا اس نے۔ چیخ چیخ کے اس کا برا حال تھا۔ اچھا بس کر میری بچی، چل اٹھ اپنے کمرے میں چل، اتنی سردی ہے، اوپر سے کوکب نے نہ جانے کیسے اپنے آنسو روک رکھے تھے۔ میں واپس نہیں جاؤں گی ابو، میں کسی صورت نہیں جاؤں گی، نہیں رہنا مجھے اس کے ساتھ، کچھ بھی ہو جائے نہیں جانا واپس۔ امی مجھے طلاق لینی ہے اس سے، بس۔ وہ اس بار اٹل تھی۔ سعد وہ شخص اس گھر کی دہلیز سے اندر نہیں آئے گا، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، پلیز۔ وہ اس کے ساتھ بلک بلک کے روئی تھی۔ میں بھلا واپس بھیج رہا ہوں تمہیں؟ چپ کرو، وہ دیکھو مرہا بھی رونے لگ گئی ہے، چلو اسے دیکھو، اٹھو، شاباش۔ سعد نے اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بے دم ہو کر اپنے باپ کی دہلیز پر آ کر گری تھی۔ دروازہ خباب نے کھولا تھا اور اسے یوں بے جان پڑے دیکھ کے ساکت رہ گیا تھا۔ مبرا! اس کی آواز سن کے آبدہ اور حسیب خان دوڑے آئے۔ وہ اکڑی پڑی تھی اور ہوش کھوتی جا رہی تھی۔ ابو مجھے ہسپتال، لفظ دم توڑنے لگے تھے۔ ابو گاڑی نکالیں۔ خباب نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ کوئی معجزہ ہی ہوتا اگر وہ اور اس کا بچہ دونوں بچ جاتے، اور معجزے ہمیشہ نہیں ہوا کرتے۔ وہ سب آئی سی یو کے باہر کھڑے تھے۔ نرس نے حسیب خان سے پیپر سائن کروا لیے تھے۔ کافی دیر بعد لیڈی ڈاکٹر باہر نکلی۔ آئی ایم سوری، آپ نے بہت زیادہ دیر کر دی انہیں لانے میں، بیبی بہت پہلے ایکسپائر ہو چکا تھا۔ آبدہ نے ایک دم اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی سسکی کا گلا گھونٹا تھا۔ اور میری بچی؟ وہ فی الحال بے ہوش ہے، ذرا حالت سٹیبل ہوتی ہے تو روم میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ میں صرف پیشنٹ کی سیریس صورتحال دیکھ کے رک گئی، ورنہ یہ پولیس کیس تھا۔ وہ یہ کہہ کے چلی گئی۔ آبدہ کی سسکیاں اور آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ حسیب خان الگ کھڑے رو رہے تھے۔ خباب کبھی ماں کو سنبھالتا، کبھی باپ کو دلاسا دیتا۔ وہ خود بھی تو ٹوٹ گیا تھا۔ صبح تک اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آ گیا۔ انہیں فوری طور پہ کچھ کھلائیں، کمزوری بہت زیادہ ہے، اور پھر ڈرپس وغیرہ لگاتے ہیں۔ ڈاکٹر کہہ کے چلی گئی تھی۔ زہیب بھی رات ہی ملتان سے بھاگا آیا تھا۔ ہنا نے اسی کے ہاتھ یخنی بنا کے بھیجی تھی۔ امی میرا بچہ؟ وہ پوچھ رہی تھی، اور آبدہ کے پاس جواب میں صرف سسکیاں تھیں۔ تیری جان سے زیادہ اہم اور کچھ نہیں ہے مبرا، اللہ پھر دے دے گا اولاد۔ اٹھ میرا بچہ، پتہ نہیں کب سے بھوکی ہے، اٹھ کے کچھ کھا لے میرا شیر بچہ۔ حسیب خان نے اسے اپنے سہارے سے ذرا سا اونچا کیا۔ ابو آئی ایم سوری، آئی ایم سوری۔ وہ ان کے سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ آبدہ دوسری طرف بیٹھی اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ بس میرا بیٹا، بس کر، مجھے معاف کر دے ابو، میں نے بس اپنا گھر بسانا چاہا تھا، اپنا گھر بچانا چاہا تھا۔ وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ مروان شرمندگی سے سر جھکائے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ کاشف مرزا نے اس کی بہت بے عزتی کی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، مروان کے عورت سے برداشت نہیں ہوتا کہ اس کا شوہر کسی اور کے اشاروں پہ ناچے۔ تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑ لیا، جھوٹ کیوں بولا اس سے؟ وہ اچھا ہی گرجے تھے۔ کیوں اسے تھپڑ مارا؟ وہ انتہائی غصے میں تھے۔ مروان بول نہ سکا۔ ادھر دیکھ میری طرف بے غیرت انسان، انہوں نے چیخ کے کہا۔ مروان نے بامشکل ان کی طرف دیکھا۔ گھر جا کے کیا کیا تھا اس کے ساتھ؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے بس سارا غصہ اس پہ نکال، مروان سے بولا نہ گیا۔ زیادتی کی تھی تو نے اس کے ساتھ؟ وہ آگے کو آئے۔ مروان بس سر جھکا گیا اور ان کا تھپڑ اس کا منہ لال کر گیا۔
کاش یہ تھپڑ میں تجھے پہلے مار دیتا، وہ تعصب سے بولے تھے۔ تیری بیوی تجھے سارا دن کال کر کے کہتی رہی کہ بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور تو اسے جھوٹ سمجھتا رہا۔ مروان، اس سے پہلے کتنے جھوٹ بولے تھے اس نے تجھ سے، اور پھر سب کے سامنے اسے تھپڑ مارا، اس لیے شادی کی تھی اس سے۔ کاشف مرزا نے اسے دوسرا تھپڑ مارا۔ اور تم دونوں کو شرم نہیں آتی ہر کام کے لیے اسے کہتے ہوئے؟ میں نے کہا تھا نا کہ مروان سے اب کوئی کچھ نہیں مانگے گا۔ اپنے بچوں کے برتھ ڈے پارٹیز افورڈ نہیں کر سکتے تمہارے شوہر تو مت کیا کرو، وہ تمہارا نوکر نہیں ہے، وہ دھاڑ کے بولے تھے۔ زویا اور نمرا سر جھکائے کھڑی تھی۔ تو نے تھپڑ کیوں مارا اسے؟ فرحت کو اس بات کا زیادہ غصہ تھا۔ مروان چپ کھڑا تھا۔ اور مجھ سے بھی جھوٹ بولا؟ میں نے کہا کہ اسے جا کے لے آ، تو لے کے کیوں نہیں آیا اسے؟ وہ زور سے بولے۔ مجھے سب نے منع کر دیا تھا، وہ پہلی بار بولا۔ ابو میں کیا کرتا؟ ابھی کالج پہنچا ہوں تو نمرا بھابھی کی کال آ گئی کہ عفان کا برتھ ڈے ہے، حالانکہ میں نے مارکیٹ لے جانے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے نعمان بھائی کو فون کر دیا، وہ الگ سے مجھے اتنا بولے، اوپر سے آئے روز کی شاپنگ، ابو رابعہ کے کپڑے، بچوں کے کپڑے، زویا نمرا بھابھی کے کپڑے، جوتے، برتھ ڈے کا سامان، مجھے غصہ بھی نہ آئے؟ وہ ایک دم ہی پھٹ پڑا۔ تو ان کا غصہ اس پہ کیوں نکالا؟ تیرے منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ انکار نہیں کر سکتا؟ وہ بولے۔ ابو کیسے انکار کروں؟ اور کس سے انکار کروں؟ رابعہ کو؟ میرے سر ہو کے اس نے گاڑی بکوا دی، اب خود تو اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے، لیکن میں… وہ رابعہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے تجھے کہا تھا گاڑی بیچنے کا؟ کاشف مرزا کو یہ بھی نہیں پتا تھا۔ رابعہ سر نہ اٹھا سکی۔ ابو خدا کا واسطہ ہے ایک بار میرے ساتھ چلے، لیکن کاشف مرزا نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں اور فرحت کہیں نہیں جائیں گے، بہت ہو گیا۔ مروان تو چھوٹا سا بچہ تھا کہ تجھے سمجھانا پڑتا کہ گھر کیسے بچاتے ہیں؟ سب کے سامنے تو نے اسے تھپڑ مارا، زیادتی کی اس کے ساتھ۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، ابھی تک کسی نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ شعیب بھی آ گیا تھا، اور مبرا اس کے ساتھ لگ کے اس قدر روئی کہ حد نہیں، اور وہ باپ جیسا شفیق بڑا بھائی اس کے ساتھ مل کے رویا۔ عصر کا وقت تھا جب اسے گھر واپس لائے۔ ہنا تو اسے دیکھ کے حیران تھی، وہ کیا ہوا کرتی تھی اور کیا بن گئی تھی۔ آبدہ نے اسے نیچے اپنے کمرے کے ساتھ والا کمرہ سیٹ کروا دیا تھا۔ مغرب کے بعد آبدہ اس کے لیے پھر سے یخنی بنا لائیں۔ امی مجھے الٹی آتی ہے اسے پیتے ہوئے، نکاہت سے اس کا برا حال تھا۔ میرے بچے تھوڑی سی پی لے، جان کیسے آئے گی پھر؟ آبدہ نے اسے زبردستی 2-4 چمچ پلائے تھے۔ حسیب خان ایک طرف کرسی پہ بیٹھے تھے، شعیب نے اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ خباب اس کی پائنتی کی طرف آبدہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہنا اور زہیب دیوار کے ساتھ لگے کھڑے تھے۔ ہوا کیا تھا؟ شعیب نے بہت محبت سے پوچھا، اور ایک دم ہی اس شام کا سارا منظر اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ لمحوں میں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ اس نے دوسری شادی کر لی۔ آنسو بھل بھل کے بہہ نکلے، سارا گھر ششدر رہ گیا۔ شعیب بھائی میں مانتی ہوں غلطی میری تھی، میں نے کسی کی نہیں سنی۔ مجھے سب نے سمجھایا کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے، لیکن وہ ذرا سا رکی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے ماضی میں بہت غلطیاں کی ہیں، لیکن اب میں سدھر گیا ہوں، میں اپنی پچھلی ساری خطاؤں پہ شرمندہ ہوں۔ اس نے مجھ سے بس ایک موقع مانگا تھا شعیب بھائی، اور میں مانتی ہوں کہ اسے ایک موقع دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے ضد کی، میں اڑ گئی، میں نے چناؤ کا اختیار اپنے ہاتھ میں لیا، اور میں مانتی ہوں کہ مجھے اس کے بعد شکوہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ شعیب بھائی مجھ پہ کسی نے ظلم نہیں کیا، میں نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا، میں نے خود اپنے لیے گڑھا کھودا۔ وہ روتی جا رہی تھی۔ مبرا بچے بتاتی تو صحیح۔ آبدہ ڈھہ سی گئی۔ کیسے بتاتی؟ آپ آگے سے یہ نہ کہتی کہ تجھے منع کیا تھا نا؟ امی سب یہی کہتے کہ تجھے منع کیا تھا نا۔ وہ پھر روئی۔ شعیب نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ بس میرا بیٹا، بس کر دے، وہ بولا۔ امی وہ کچھ بھی کر لیتا، دوسری شادی تو نہ کرتا۔ اسے آخر کمی کیا تھی؟ اسے بے انتہا دکھ تھا۔ مبرا ہم آج بھی تیرے ساتھ ہیں بیٹے، ہم ہمیشہ تیرے ساتھ ہیں، حسیب خان نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔
شعیب بھائی، میں نے اسی رات مبرا کا میڈیکل بھی کروا لیا تھا. مجھے حقیقت بات تو نہیں پتہ تھی، ورنہ اس حرام زادے کے خلاف اسی رات FIR کٹوا دیتا. خباب نے کہا. خباب، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، گاڑی نکال، ابو آئیں ذرا تھانے چلتے ہیں، اس خبیث کے تو دن پورے ہو گئے بس. شعیب نے کہا اور مبرا کی طرف مڑا. مبرا بچے، ابھی بھی فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو جیسے کہے گی ویسے ہوگا. اگر اس سے خلا لے کے اسے چپ چاپ معاف کرنا ہے تو بھی ہم تیرے ساتھ ہیں، اور اگر بدلہ لینا ہے تو بھی. شعیب نے کہا تھا. سبھی اسے دیکھ رہے تھے. اسے میری زندگی برباد کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، کبھی بھی نہیں. بھلے وہ میرا چناؤ تھا، بھلے میں نے اس سے محبت کی تھی، بھلے ہی میں نے سب کچھ اپنی مرضی سے برداشت کیا، لیکن پھر بھی میں اس کی بیوی تھی. اس نے پہلی بار اتنے مضبوط لہجے میں کہا تھا. روحا کو میکے گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور اس نے مروان کو ہر جگہ بلاک کر دیا تھا. وہ کسی بھی نمبر سے کی جانے والی اس کی کال ریسیو کرتے ہی بلاک کر دیتی تھی. اکیلے ساجد مغل کے گھر جانے کی اس کی ہمت ہی نہ پڑی. کئی بار اس نے سوچا کہ سعد سے مل کے آئے، لیکن پھر اس کی نظروں کے سامنے روحا کی وہ ادڑی ہوئی حالت آ جاتی اور اس کا سارا حوصلہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا. اسے بری طرح اپنے کیے کا پچھتاوا ہو رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ روحا نے اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتایا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد وہ اس کی بات بھی کیوں سنیں گے. 2 دن کے بعد اس نے پھر کاشف مرزا کی منت سماجت کی. اسے رہ رہ کے اپنی بچی یاد آ رہی تھی، اور روحا کے بنا کیسے رہتا وہ رو ہی پڑا. ابو، اللہ کا واسطہ ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے سر پہ شیطان سوار ہو گیا تھا، پلیز میرے ساتھ چلیں ابو، پلیز. میں کس منہ سے جاؤں ان کے گھر، کیا کہوں جا کے ان سے؟ کاشف مرزا زور سے دھاڑے. نعمان اور فرحان بھی آئے ہوئے تھے. اپنے بھائیوں کو لے کے جا ساتھ، جن پہ اندھوں کی طرح لٹاتا رہا. انہیں بے حد غصہ تھا. ابو، ہم سب ان سے معافی مانگ لیں گے، پلیز آپ ایک بار جائیں تو صحیح، فرحان نے کہا. کاشف، جانا تو پڑے گا نا، فرحت نے دھیرے سے کہا. فرحت، گلا تم سے بھی ہے، وہ بھی تو زویا اور نمرہ جیسی ہی بہو تھی نا تمہاری. پھر وہ اتنی بری کیوں تھی؟ کیونکہ وہ کھری تھی، سچی تھی. کاشف مرزا کی توپ کا رخ فرحت کی طرف ہو گیا. کاشف، میں نے بس اسے رابعہ کی وجہ سے ٹوکا تھا، وہ بولی. مروان، ایسے کر، اس رابعہ کی بچی کو ساتھ لے کے جا. تیرا گھر اجاڑ کے اب خود سکون سے بیٹھی ہے، وہ چنگاڑ ہے. ابو، اللہ کا واسطہ ہے، مجھے میرا سے ملنا ہے، میں روحا کے قدموں میں گر جاؤں گا، ابو پلیز میرے ساتھ چلیں، وہ رندیائی ہوئی آواز میں بولا تھا. ناچار کاشف مرزا اور فرحت اس سے ساتھ لے کے ساجد مغل کی طرف آ گئے. مغرب کے بعد کا وقت تھا. دروازہ سعد نے کھولا. وہ سب رات کا کھانا کھا رہے تھے. روحا کو مروان کی شکل نظر آ گئی. امی، اسے کہیں یہاں سے چلا جائے، یہ اس کے باپ کا گھر نہیں ہے، یہاں سے چلا جائے ورنہ میں اس کا سر پھاڑ دوں گی. وہ اسے دیکھ کے ہی بفر گئی. روحا، مجھے معاف کر دو، میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. آئی ایم سوری. مروان نے دروازے میں کھڑے کھڑے ہی اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے. یہاں سے چلے جاؤ فوراً، بہت ہو گیا یہ تماشا، وہ دھاڑ کے بولی تھی. روحا، بیٹے اوپر جاؤ، مجھے بات کرنے دو. ساجد مغل نے انہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کا کہا. ابو، کوئی بات نہیں کرنی، اسے کہے گم کرے یہاں سے اپنی شکل، بہت جلد اسے خلا کا نوٹس مل جائے گا. روحا نے ساجد مغل کا بازو پکڑا تھا. افرا، بیٹے اسے اندر لے کے جاؤ. ساجد مغل نے ذرا پیچھے کھڑی افرا سے کہا، جو اسے بمشکل اندر لے کے گئی. میں بس اتنا کہوں گا کہ آپ کی بھی ایک بیٹی ہے مرزا صاحب، ساجد مغل نے کہا. کاشف مرزا انتہائی نادم تھے. قسم لے لیں ساجد صاحب، میں نے اس کی یہ تربیت نہیں کی. ہمارے گھر میں آج تک کسی نے اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن یہ، انہوں نے مروان کی طرف دیکھا، اس نے میرے سر میں خاک ڈال دی. وہ نظریں جھکا کے بولے. انکل، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے غصہ آ گیا تھا، پلیز. وہ میری بیوی ہے، میری بچی ہے، پلیز انکل، اسے کہیں ایک دفعہ میری بات سن لے. وہ ساجد مغل کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تھا. ہم بھی انسان ہیں مروان مرزا، ہمیں بھی غصہ آتا ہے، دن بھر کی ٹف روٹین سے ہم بھی اکتا جاتے ہیں، لیکن کیا غصہ آنے پہ اسے بیوی پہ ہی اتارنا تھا؟
جس حالت میں وہ یہاں آئی ہے نا، تو خدا کا شکر کر کہ ہم نے تیرے خلاف FIR نہیں کٹوائی۔ سعد پہلی بار بولا تھا۔ کاشف مرزا تعصب سے مروان کی طرف دیکھ کے رہ گئے تھے۔ انکل، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو بتانے کے لائق نہیں ہے۔ اگر ہم اس کا میڈیکل کروا لیتے تو آج یہ سلاخوں کے پیچھے ہوتا، وہ بولا تھا۔ سعد، خدا کا واسطہ یار، میں شرمندہ ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ بھلے جو چاہے سزا دے لو، لیکن معاف کر دو۔ آج 2 ہفتے ہو گئے مجھے اپنی بچی کی شکل دیکھے۔ خدا کے لیے معاف کر دو۔ اس نے خوب ہی دعائیاں دی۔ معاف کرنا مرزا صاحب، جب تک میری بیٹی اسے معاف نہیں کرتی تب تک میری طرف سے بھی کوئی معافی نہیں ہے، اور وہ اسے کبھی معاف نہ کرنے کا فیصلہ لے چکی ہے، ساجد مغل نے کہا تھا۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا جب وہ بینش کی طرف آیا۔ وہ ابھی اپنے باپ کے گھر پہ ہی رہ رہی تھی۔ اس کا باپ اکمل نیازی ایک پرائیویٹ کالج کا پرنسپل تھا۔ بینش اس کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ اس کی ساری سٹڈی امریکہ کی تھی۔ اکمل نیازی کی باقی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے شادی شدہ تھے اور کافی بڑے عہدوں پہ فائز تھے۔ ولید کی بینش سے ملاقات کالج میں ہی ہوئی تھی۔ وہ وہاں انگلش کے 4 لیکچرز لیتا تھا۔ ولید اس کی طرف کیوں مائل ہوا، اس کی کئی وجوہات تھی۔ وہ خوبصورت تھی، امیر تھی، مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ سے تھی، اور سب سے بڑی بات کہ وہ خود ولید کی طرف آئی تھی۔ لیکن ولید نے یہ کبھی نہ سوچا کہ آخر بینش کو اس میں کیا نظر آیا۔ اکمل نیازی نے ہی ولید سے بینش کی اس کے لیے پسندیدگی کی بات کی تھی۔ وہ ان دونوں کی شادی کرنا چاہ رہا تھا، اور ولید کو بھلا کیا اعتراض ہوتا؟ وہ دل و جان سے راضی تھا۔ ان دونوں کا نکاح تو اکمل نیازی نے سادگی سے ہی کیا تھا۔ بقول ان کے 2 بیٹے اس نکاح کے خلاف تھے، اور ولید کے پاس شکل کے علاوہ اور تھا ہی کیا۔ ان دونوں نے بس مارے باندھے ہی نکاح میں شمولیت کی تھی۔ اکمل نیازی تو اس کا نکاح لاہور جا کے کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ولید بضد تھا کہ نکاح یہیں کیا جائے تاکہ اس کے گھر والے بھی شریک ہو سکیں۔ سو انہوں نے نکاح کے بعد ان دونوں کے ولیمے کا فنکشن لاہور میں ہی رکھا، جہاں اپنے سبھی دوستوں اور رشتہ داروں کو مدعو کیا تھا۔ انہوں نے سبھی کو یہ بتایا تھا کہ یہ شادی انہوں نے صرف اور صرف بینش کی ضد پہ کی ہے، اور ولید احمد کو وہ پسند کرنے لگی تھی۔ رخصتی کے بعد بھی بینش نے ولید کے گھر جانے سے انکار کر دیا، اور اکمل نیازی نے کھلے دل سے اپنے گھر کو ولید کا گھر کہہ دیا۔ لیکن اس سارے کھیل میں ولید احمد اور اس کے گھر والے یہ سمجھ ہی نہ پائے کہ بینش کو آخر ولید احمد میں نظر کیا آیا، جو اس کے شادی شدہ ہونے کے باوجود اس سے شادی کر لی۔ اور یہاں آ کر انہیں یہ لگا کہ بینش نیازی بھی شاید مبرہ حسیب خان کی طرح اس کے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی ہے۔ اکمل نیازی کا بڑا خوبصورت کوٹھی نما گھر تھا۔ فی الحال اس گھر میں اکمل نیازی اور بینش ہی رہ رہے تھے۔ بینش کی والدہ حیات نہیں تھی۔ چوکیدار نے اسے دیکھ کے دروازہ کھول دیا۔ بینش کہاں ہے؟ اس نے اندر آتے ہوئے ملازمہ سے پوچھا۔ اوپر اپنے کمرے میں ہے۔ ولید سر ہلاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ بنا نوک کیے اس نے دھیرے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ بینش اپنے بستر پہ کروٹ لیے لیٹی کسی سے کال پہ مصروف تھی۔ اس نے بلو جینز کے ساتھ گلابی ہاف سلیو ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ ولید دھیرے سے چلتے ہوئے بالکل اس کے پیچھے جا لیٹا اور لمحوں میں اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچ لیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ ایک دم ہی پلٹتے ہوئے ہررائی تھی۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ ولید نے موبائل والا ہاتھ اونچا کر لیا۔ ولید، میرا سیل واپس کرو۔ بینش کو غصہ آ گیا۔ نہیں کرتا۔ کیا کر لو گی؟ میں تمہارے منہ پہ تھپڑ مار دوں گی، وہ تڑخ کے بولی۔ کال ہنوز چل رہی تھی۔ اچھا، اتنی ہمت ہے تمہاری؟ بینش نے اس کی بات بھی پوری نہیں ہونے دی اور رکھ کے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ ولید ساکت رہ گیا۔ کھینچ کے اس نے ولید کے ہاتھوں سے اپنا سیل چھینا تھا۔ مجھے اپنی پہلی بیوی کی طرح مت سمجھنا۔ وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے بستر سے اترنے لگی تو ولید نے ایک دم ہی اس کے دونوں بازو جکڑتے ہوئے اسے دوبارہ بستر پہ گرایا اور لمحوں میں اس پہ جھکایا۔ بینش بس اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا کے رہ گئی تھی۔ تم میری پہلی بیوی کی طرح ہی ہو بینش نیازی، سمجھی؟ خبردار جو آئندہ مجھ سے بدتمیزی کی تو پہلی غلطی سمجھ کے معاف کر رہا ہوں، وہ بولا۔ مائی فٹ، ہٹو میرے اوپر سے، وہ تڑخی۔ 2 مہینے ہو گئے ہماری شادی کو، اور میرے خیال سے تم ذہنی طور پہ خود کو کافی وقت دے چکی ہو۔ چلو اب اچھی بیویوں کی طرح مجھے میرا حق دو۔ ولید اس کے چہرے پہ جھکا ہوا تھا۔ دور ہٹو مجھ سے،
تم نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے کہ تم میری مرضی کے بنا مجھے نہیں چھو سکتے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو ہرجانہ ادا کرنا ہوگا، وہ بولی۔ اچھا، اور ہرجانہ کیا ہوگا ڈیئر وائف؟ ولید مسلسل اس پہ حاوی ہونے کی کوششوں میں تھا۔ تمہارا گھر، اس کے کہتے ہی ولید کے لبوں پہ استہزائیہ سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ مطلب تم کچھ بھی کہو گی اور میں مان لوں گا، وہ بولا۔ یہ سب تم نے خود سائن کیا ہے ولید احمد، سو مجھ سے دور ہو جاؤ۔ بینش نے اسے پیچھے کو دھکا دیا۔ دھوکہ دیا ہے نا تمہارے باپ نے مجھے، وہ انتہائی سرد لہجے میں بولا تھا۔ دھوکے باز کو دھوکے دینا کوئی جرم نہیں ہے ولید، تمہارا بھی سارا کچا چٹا ہے میرے پاس۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے سلگا گئی تھی۔ حسیب خان نے ولید احمد کے خلاف FIR کٹوا دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ولید احمد نے ان کی اکلوتی بیٹی کو حمل کے آخری مہینے میں تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں اس نے اپنا بچہ کھو دیا۔ مبرا پہ کیے پچھلے سارے جنسی اور جسمانی تشدد بھی لکھوائے گئے، اور اس کی میڈیکل نے کارروائی کو مزید خطرناک بنا دیا۔ شعیب جانتا تھا کہ پاکستان میں عام بندے کی سنوائی اتنی جلدی نہیں ہوتی، سو اس موقع پہ اس کے اور حسیب خان کے ریفرنس کام آئے۔ انہوں نے ادھر ادھر سے بے حد دباؤ ڈال کے FIR پہ جلد از جلد کارروائی کروائی۔ ساتھ ہی حسیب خان نے مبرا کے خلا کے کاغذات تیار کروا لیے۔ وہ چونکہ خود وکالت چھوڑ چکے تھے، سو انہوں نے مبرا کے لیے اپنے ایک بہت قابل جاننے والے وکیل کو ہائر کیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے مبرا کی خلا کا کیس دائر کر دیا۔ شعیب اب مزید کسی بھی تاخیر کے حق میں نہیں تھا۔ مبرا بچے، ایک لسٹ بنا ان ساری چیزوں کی جو اس نے تجھ سے چھین لی، وہ سارے پیسے لکھ جو ابھی تک تو ان پہ لٹا کے آئی ہے۔ سارا حساب کتاب لکھ میرا بیٹا، اس کتے سے پائی پائی وصول کریں گے ہم۔ وہ قہر بار ہوا پڑا تھا۔ وہ ابھی کالج سے آیا ہی تھا گھر جب باہر سے شور شرابے کی آوازیں آنے لگی۔ شمیم اور ولید کا باپ چودھری حمید باہر صحن میں ہی بیٹھے تھے۔ مبرا کو گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن ان میں سے کسی نے پلٹ کے خبر تک لینے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ولید نے تو خس کم جہاں پاک کہہ کے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ مین گیٹ بری طرح سے دھڑدھڑایا گیا۔ کون ہے؟ حمید اٹھ کے دروازہ کھولنے گیا۔ الماس اندر تھی۔ حمید کے دروازہ کھولتے ہی پولیس اندر آئی۔ ولید احمد کون ہے؟ SHO نے کرختگی سے پوچھا۔ کی ہویا جی؟ اریسٹ کرنا ہے اسے، وارنٹ ہے ہمارے پاس، وہ بولا۔ کس چیز دے وارنٹ جی؟ حمید کی آنکھیں پھٹ گئی۔ اپنی بیوی کے ساتھ مار پیٹ کر کے گھر سے نکالا ہے اسے، اگلوں نے FIR کٹوائی ہے، SHO نے کہا۔ تلاشی لو اوئے، اس نے مڑ کے سپاہیوں سے کہا۔ اوئے رکو تو، اندر کڑیاں ہیں میری، شمیم نے واویلا مچایا۔ تھانے دار جی وہ خود گھر چھوڑ کے گئی ہے، حمید کہتا جا رہا تھا۔ سپاہی کچھ ہی دیر میں اندر سے ولید کو پکڑ لائے۔ امی، حماد کو فون کرنا، جلدی کرنا، ولید نے جاتے جاتے کہا تھا۔ آخر کو حماد کا سیاسی حلقہ کس دن کام آنا تھا۔ اس نے فی الحال 1 مہینے کی میڈیکل لیو اپلائی کر دی تھی۔ ڈیلیوری کے بعد سے وہ بے حد کمزور ہو گئی تھی، اور چونکہ معاملہ ابھی بہت گرم تھا، سو حسیب خان خود بھی یہی چاہ رہے تھے کہ وہ فی الحال گھر پہ ہی رہے۔ اس دن بھی اسے ایک ساتھی کو لیک کا میسج آیا۔ آن لائن ٹرانسفرز پھر سے اوپن ہو گئے تھے۔ مبرا نے شام تک ادھر ادھر کالز کر کے پتہ کیا، لیکن فی الحال اس کے اپنے شہر میں کوئی بھی ویکینسی نہیں تھی۔ بوائز کالج کی سیٹ بھی فل ہو چکی تھی۔ شعیب ویکینڈ پہ گھر آیا تو مبرا نے اسے بتایا، گرلز کالج میں بھی سیٹ نہیں ہے۔ نہیں، وہ بولی۔ شعیب بھائی، پرنسپل کہہ رہی تھی کہ اگر ہم کوشش کر لیں تو کوئی سیٹ کنورٹ کروا سکتے ہیں، انہیں کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا، مبرا نے کہا۔ میرا بچہ اپنی فائل ریڈی کر، ساتھ میں مجھے ویکینسیز کا سرٹیفکیٹ بھی دے، میں اس ہفتے خود سیکریٹریٹ جاؤں گا، شعیب نے کہا۔ مبرا نے کچھ ہی دنوں میں اسے سارے ڈاکیومنٹس تیار کر دیے۔ اس کا پروبیشن بھی مکمل ہو چکا تھا۔ شعیب اسی ہفتے اس کی فائل لے کے لاہور چلا گیا۔ کام مشکل تو تھا کیونکہ فی الوقت اس کے لیے کسی اور سیٹ کو کنورٹ کروانا تھا، لیکن شعیب چونکہ کافی عرصے سے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا تھا، سو اس کی لاہور میں کافی جان پہچان تھی، اور اس موقع پہ جان پہچان ہی کام آنی تھی۔ کئی لوگوں کی سفارش ڈلوا کے اس نے مبرا کی فائل جمع کروا دی تھی۔ سعد نے روحا کے لیے ایک وکیل ہائر کر لیا تھا۔
اور اس کا سارا کیس اس سے ڈسکس کیا تھا۔ روحا کی پریگننسی کو ابھی صرف 3 ماہ ہوئے تھے۔ سارے کاغذات تیار کر کے سعد نے اس کی خلا کا کیس دائر کر دیا۔ یہ تو طے تھا کہ اس کا خلا ڈیلیوری کے بعد ہی مؤثر ہونا تھا۔ فی الحال تو بس کیس پہ پیش رفت ہونی تھی۔ سعد جانتا تھا کہ مروان اسے آسانی سے طلاق نہیں دے گا، وہ صلح صفائی کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اوپر سے کاشف مرزا کی عدالتوں میں کافی جان پہچان تھی، سو کیس لمبا چلنے والا تھا۔ ولید نے پوری رات سلاخوں کے پیچھے گزاری۔ فی الحال اس پہ کوئی جسمانی تشدد نہیں کیا گیا تھا۔ حمید نے فوراً حماد کو کال کر دی تھی اور اس نے ادھر ادھر ہاتھ پیر مار کے صبح تک ولید کی ضمانت کروا لی۔ اس کے لیے وکیل بھی حماد نے ہی کیا۔ دن کے 11 بج رہے تھے جب حماد اسے ساتھ لے کے گھر پہنچا۔ ولید کے غصے کا کوئی حال نہیں تھا۔ حرام زادی، خود کو سمجھتی کیا ہے؟ میرے سامنے کھڑی ہوگی اب؟ اتنی جرت ہے بھلا اس میں؟ ابھی دیکھا ہی نہیں ہے انہوں نے ولید احمد کو۔ ناکوں چنے نہ چبواؤں تو دیکھ لینا۔ وہ دھاڑے جا رہا تھا۔ پتر اس پہ بھاری اور قیمتی چیزوں کا الزام ڈال، کیس میں لکھوا کے پیسہ اور زیور لے کے گئی ہے ادھر سے سارا۔ شمیم نے کہا، امی تو دیکھتی جا، اس کمینی کا حشر کیا کرتا ہوں میں۔ بینش کے ابو کا تو کوئی فون نہیں آیا؟ اس نے پوچھا۔ آیا تھا تیرے موبائل پہ، بینش کا بھی آیا تھا، میں نے ٹال مٹول کر دی، الماس نے کہا۔ امی انہیں بالکل اس معاملے کی بھنک نہ لگے، بس یہی کہنا کہ مبرا اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کے گئی ہے، ولید نے کہا تھا۔ اس کا خلا کا نوٹس کاشف مرزا کے گھر گیا تھا اور وصول بھی انہوں نے ہی کیا تھا۔ عدالتی نمائندے نے تصدیق کرنی تھی، سو انہوں نے مروان کو کال کر کے بلوایا۔ نمائندہ سائن کروا کے چلا گیا تھا۔ ابو میں اسے طلاق نہیں دوں گا، کسی صورت بھی نہیں۔ وہ میری بیوی ہے، میری بچی کی ماں ہے، میں نہیں چھوڑوں گا اسے، ابو پلیز کچھ کریں۔ مروان کے پیروں پہ آگ لگ گئی تھی۔ کاشف مرزا بس چپ چاپ کھڑے تھے۔ ابو ابھی تو خلا ہو ہی نہیں سکتا، وہ امید سے ہے، مروان نے زور سے کہا اور ان کے پاس آیا۔ ابو ایک بار پھر ان کے گھر چلتے ہیں، پلیز پلیز کسی کو ساتھ لے جاتے ہیں، میں اس کے ابو کے پیروں میں گرنے کے لیے تیار ہوں، پلیز۔ مروان کا برا حال ہو رہا تھا۔ بہرحال اس نوٹس کا جواب تو دینا تھا، سو انہوں نے بھی وکیل کر لیا۔ اپنے جواب میں مروان نے صاف صاف لکھوا دیا کہ وہ اپنی بیوی کو بخوشی بسانے کے لیے تیار ہے اور وہ اسے قطعی طلاق نہیں دینا چاہتا۔ 2 دن کے بعد کاشف مرزا اور فرحت دوبارہ ساجد مغل کے گھر پہنچے۔ اس بار دروازہ کوکب نے کھولا تھا۔ روحا اپنے کمرے میں تھی۔ انہوں نے خاموشی سے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور ساجد مغل کو کال کر دی۔ سعد آفس گیا ہوا تھا، سو وہ تو نہیں آ سکتا تھا۔ انکل خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میری آخری غلطی سمجھ کے معاف کر دیں، میں تڑپ گیا ہوں اپنی بیوی اور بچی کے لیے، پلیز انکل آئی ایم سوری۔ وہ اٹھ کے ساجد مغل کے پیروں میں گر گیا۔ تبھی روحا اندر آ گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ دوبارہ اس گھر میں نہ آنا، وہ سخت لہجے میں بولی۔ روحا سنو پلیز، یہ میرے ہاتھ جڑے دیکھو، بس ایک بار معاف کر دو، بس ایک بار۔ وہ آنسوؤں کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ مروان میں راضی نہیں تھی تم سے شادی کرنے کے لیے، لیکن مجھے سب نے کہا کہ مروان مرزا کی شکل پہ نہ جاؤ، اس کی سیرت دیکھو کہ کتنی اچھی ہے۔ یہ تھی تمہاری سیرت مروان کہ تم نے اپنے پورے گھر والوں کے سامنے مجھے تھپڑ مار دیا۔ وہ زور سے بولی، بتاؤ اپنے باپ کو کہ گھر لے جا کے کیا کیا تم نے میرے ساتھ، میرا منہ دبوچا، مجھے تھپڑ مارے، میرے ساتھ زیادتی کی۔ وہ چیخ پڑی۔ روحا آئی ایم سوری میم، بکواس بند کرو اپنی، بہت ہو گئے تمہارے یہ معافی والے تماشے، مجھے بس اتنا بتا دو مروان مرزا کہ میرا قصور کیا تھا۔ وہ رو پڑی تھی۔ روحا بیٹے ہم بہت شرمندہ ہیں، سوائے ایک معافی کے ہمارے پاس اور کچھ نہیں، کاشف مرزا نے کہا۔ کوئی ایک بندہ بھی ہے تمہارے گھر میں جو مجھے فیور کرتا ہو، جسے میں دل سے قبول ہوں؟ تمہاری ماں کو میں اچھی نہیں لگتی کہ میں اس کی بیٹی کے منہ سے نوالے چھینتی ہوں، تمہاری بہن کو میری شکل سے نفرت ہے کہ میں تمہیں اس پہ خرچ نہیں کرنے دیتی، تمہاری بھابھیوں کو ویسے ہی مجھ سے پرخاش ہے، بھائیوں کو میں ایک آنکھ نہیں بھاتی، اور رہ گئے تم تو تمہارے نزدیک بھی کیا مقام ہے میرا مروان مرزا؟ کوئی اپنی رکھیل سے بھی ایسا سلوک نہیں کرتا جیسا تم نے میرے ساتھ کیا۔
وہ برس پڑی تھی۔ مروان سر جھکائے کھڑا تھا۔ انکل، اس نے میرے باپ کے سامنے کہا تھا کہ بس میری شکل صورت پہ کمپرومائز کر لیں، اس کے علاوہ روحا کو اور کسی چیز کے لیے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن پوچھے اس سے کہ مجھے پیمپرز کے ایک ایک پیکٹ کے لیے بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ فیڈرز کے نپلز تک منگوانے ہو تو یہ مجھے کوسنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس سب پہ خرچ کرنے کے لیے پیسے ہیں سوائے میرے اور اپنی بچی کے۔ وہ کھل کے اپنی بھڑاس نکال رہی تھی۔ فرحت بہن، مجھے آپ صرف اتنا بتا دیں کہ رات کے اندھیرے میں اگر آپ کی اکلوتی بیٹی شدید سردی میں محض ایک شلوار قمیض میں ملبوس، فقط ایک شال لپیٹے، خالی ہاتھ اپنی بچی اٹھائے، چہرے اور جسم پہ درندگی کے نشان لیے شوہر کے تھپڑ کھا کے واپس آتی تو آپ اس حیوان کو معاف کر دیتی؟ کوکب نے پہلی بار فرحت کو مخاطب کیا۔ وہ بول نہیں سکی، بس چپ چاپ مروان کو دیکھتی رہ گئی۔ میری ایک بات کان کھول کے سن لو مروان مرزا، میں نے جتنے سمجھوتے کرنے تھے کر لیے، جتنا صبر کرنا تھا کر لیا۔ مجھے کبھی میرے باپ نے سختی سے انگلی تک نہیں دکھائی تھی، اور تم نے مجھے بنا کسی وجہ کے تھپڑ مارا۔ اگر میرے لیے تم دنیا کے آخری انسان بھی ہوگے تو بھی میں تمہاری طرف واپس نہیں آؤں گی۔ آئندہ یہاں نظر نہ آؤ مجھے، ورنہ تم پہ اگلا کیس ہراسمنٹ کا دائر کر دوں گی میں۔ وہ غراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ولید کو مبرا کی طرف سے خلا کا نوٹس بھی مل گیا تھا، اور ایک بار پھر اس کے غیظ و غضب کا کوئی حال نہیں تھا۔ حق مہر کے طور پہ صرف ایک 50,000 روپے لکھوایا گیا تھا، جو کہ مبرا اسے معاف کروا چکا تھا۔ وہ بھلے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن مبرا کی زبان تو تھی۔ اس کے علاوہ وہ اسے ہر چیز دینے کا پابند تھا۔ ولید پتر، تگڑا سا کیس کر اس پہ، لگ پتا جائے انہیں۔ وہ ابھی ابھی خلا کا نوٹس وصول کر کے بیٹھا تھا۔ حماد اور عماد بھی وہیں تھے۔ اس کے وکیل نے بھی جوابی دعویٰ دائر کر دیا تھا۔ 2 ہفتے بعد پہلی پیشی تھی۔ امی اسے گھر سے نکلنے نہیں دینا تھا، وہ بولا۔ بس پتر، غلطی ہو گئی، پتہ نہیں کب باہر نکل گئی، اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس بار چلی جائے گی، شمیم نے کہا۔ حرام زادی نے سب کچھ بھائیوں کو بتا دیا ہوگا۔ چلو کر لیں جو کر سکتے ہیں، طلاق تو میں بھی نہیں دوں گا۔ وہ کہتے کہتے حمید کی طرف مڑا۔ ابو، ذرا اس گھر کی قیمت تو لگوا کہ کتنے میں جاتا ہے، وہ بولا۔ کیوں؟ بعد میں بتاؤں گا۔ ولید کے ذہن میں بینش کی باتیں کل سے گھوم رہی تھیں۔ دفتن اس کا سیل بجا۔ اکمل نیازی کی کال تھی، وہ اسے گھر آنے کا کہہ رہے تھے۔ ولید پتر، اس بینش کو بھی اب ذرا لگامیں ڈال، کوئی بچے کی امید تو بنے، شمیم نے کہا۔ اور کچھ پیسے بھی مانگ اس سے، اگلے مہینے کیا کریں گے ہم؟ تیری 10-15 ہزار تنخواہ میں کیا ہوگا؟ حمید نے بھی کہا۔ بینش کو بھی سیٹ کر لیتا ہوں میں۔ وہ کچھ دیر بعد اکمل نیازی کے گھر چلا آیا۔ وہ انتہائی غصے میں تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو ٹارچر کرنے کی؟ وہ دھاڑے۔ بینش خاموشی سے ایک طرف صوفے پہ بیٹھی تھی۔ آپ نے دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ، وہ ڈرا نہیں تھا۔ تو یہ کون سا نئی بات ہے؟ تم بھی تو آج تک یہی کرتے آئے ہو، وہ بولے۔ بیوی ہے یہ میری، پورا حق ہے میرا اس پہ، وہ بولا۔ تو پھر لے کے دکھاؤ اپنا حق، تمہیں سڑک پہ نہ لے آئی تو کہنا، بینش نے کہا۔ کیوں کیا ایسا؟ ولید بے بس سا ہو گیا۔ میری مرضی، بینش کندھے اچکا کے کھڑی ہو گئی۔ اور یہ کیا سنا ہے میں نے تمہارے بارے میں؟ کہاں گئی تمہاری پہلی بیوی؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ چلی گئی ہے ہمیشہ کے لیے، اور اب میرے پاس بینش جو ہے۔ کیوں بینش؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ بینش تمہارا ایک خواب ہی رہے گی ولید احمد۔ مجھے بڑے اچھی طرح سے خوابوں کو حقیقت کرنا آتا ہے بینش نیازی، وہ بولا۔ اگلے مہینے تک 50,000 چاہیے مجھے، وہ اکمل نیازی کی طرف مڑا۔ کس خوشی میں؟ آپ کا داماد ہونے کی خوشی میں، وہ نے آنکھ مارتے ہوئے بولا، اور پھر مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ صرف تمہاری وجہ سے برداشت کر رہا ہوں میں اسے، ورنہ اس جیسے کتے کو میں ہڈی بھی نہ ڈالوں۔ اکمل نیازی نے بینش کی طرف دیکھا۔ ابو رضا کی صرف 6 مہینے کی سزا رہ گئی ہے، 6 مہینے بعد ہی میں فارغ ہو جاؤں گی، بس 6 مہینے صبر کر لیں۔ بینش تو نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، بات کھل گئی تو سارا شہر تھو تھو کرے گا میرے اوپر۔ وہ انتہائی پریشان تھے۔ اس بے غیرت کو بتا دیا ہے؟ بتا دوں گی،
وہ نخوت سے بولی تھی۔ وہ بھی ایک عجیب ہی نظارہ تھا۔ کورٹ روم کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے وہ دو لوگ آپس میں دیرینہ دوست تھے، ایک دوسرے کے ہر دکھ سکھ میں شریک۔ لیکن بیٹی اجڑ جانے کا دکھ ایسا تھا کہ وہ حسیب خان کاشف مرزا کو سنا نہیں سکے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو وہاں دیکھ کے حیران تھے۔ پہلی آواز مبرا بنام ولید کی تھی، جبکہ دوسری روحا بنام مروان کی تھی۔ چونکہ پہلی پیشی تھی سو مبرا اور روحا دونوں ہی نہیں آئی تھیں۔ حسیب خان کے ساتھ ان کا وکیل اور خباب تھے، جبکہ دوسری طرف سے صرف حماد اور ولید کا وکیل آئے تھے۔ اس نے خود آنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ خیر، دونوں طرف کی سنوائی ہو کے اگلی تاریخ پڑ گئی تھی۔ روحا کی طرف سے ساجد مغل اور ان کا وکیل تھے، جبکہ مروان کے ساتھ کاشف مرزا خود آئے تھے۔ مروان بھری عدالت میں ساجد مغل کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ انکل پلیز، بس ایک موقع، پلیز انکل۔ لیکن اب بھلا کیا فائدہ تھا؟ اس پشیمانی پر بھی افسوس جو وقت گزرنے کے بعد محسوس ہو۔ حسیب خان اسی شام کاشف مرزا سے ملے۔ کاشف یار، یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں خود جانتا ہوں اس ساری فیملی کو، اس بچی سے بھی کئی بار ملا ہوں، وہ تو بہت ہی اچھی بچی ہے، حسیب خان نے کہا۔ جب سے دونوں نے وکالت چھوڑی تھی تب سے میل جول ذرا کم ہو گیا تھا، اور ویسے بھی جب سے مروان نے مبرا کے رشتے سے انکار کیا تھا، کاشف مرزا کو حسیب خان سے بہت حیا آنے لگی تھی۔ میرے بیٹے کو گھر بسانا نہیں آیا حسیب، کاشف مرزا نے تعصب سے کہا۔ پھر انہیں ساری بات بتا دی۔ حسیب خان بے یقین تھے۔ مروان نے اس پہ ہاتھ اٹھایا؟ وہ ساری کتھا سن کے ششدر رہ گئے۔ کاشف، مجھے لگا تھا کہ شاید میرا داماد ہی جانور ہے۔ اس شخص نے 1.5 سال میری بچی کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو بتانے لائق نہیں ہے۔ لیکن مروان نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بولے۔ جب انسان کی عقل پہ پردے پڑ جائیں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھوں اپنا گھر اجاڑ لیا اس نے، کاشف مرزا نے کہا۔ اب روحا نے خلا دائر کر دیا ہے، وہ بولے، اور ان کے پوچھنے پہ حسیب خان نے بھی سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حسیب، کیا وہ شخص واقعی انسان ہے؟ کاشف مرزا کی آنکھیں بھر آئیں۔ میری بچی نے بہت ظلم سہا ہے کاشف، بہت ظلم، وہ بولے۔ اور ہماری دوستی سے قطع نظر، روحا نے اگر مروان کے خلاف ایکشن لیا ہے تو بالکل ٹھیک لیا ہے۔ کیا بیٹیوں کا قصور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹیاں ہوتی ہیں؟ ہمیشہ صبر کرنا، برداشت کرنا، سمجھوتے کرنا، یہ بیٹیوں کا ہی کام کیوں ہوتا ہے؟ شوہر کو آخر بنا کسی وجہ کے ہاتھ اٹھانے کا حق ہی کیا ہے؟ حسیب خان کہتے چلے گئے تھے۔ اسے حسیب خان نے روحا کی خلا کے بارے میں بتایا۔ مبرا کو یقین ہی نہیں آیا۔ تا دیر وہ بس سکتے کسی حالت میں کھڑی رہی۔ ابو مروان نے تو پسند کی شادی کی تھی روحا سے، وہ خالی خالی سے لہجے میں بولی تھی۔ اور روحا، اس میں کیا کمی تھی؟ اتنی خوبصورت، اتنی خوب سیرت، اتنی پڑھی لکھی، اتنی ہنر مند، اتنی اچھی، اسے اور کیا چاہیے تھا ابو؟ وہ رو پڑی۔ ولید جیسا جانور مار پیٹ کرے تو کہیں کہ اس کی تو سرشت ہی ایسی تھی، لیکن مروان، وہ بھی ایسا نکلا ابو؟ اصل افسوس تو مروان مرزا پہ ہے، وہ انتہائی دکھ سے کہتی چلی گئی، اور روحا کو کال کرنے کے بجائے وہ اسی شام اس سے ملنے چلی آئی۔ روحا، دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی اسے سب سے پہلے روحا ہی نظر آئی۔ اتنا کچھ ہو گیا، مجھے بتایا ہی نہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کے اس قدر روئیں کہ کوکب سے سنبھالنی مشکل ہو گئی۔ تو نے کون سا بتایا مجھے؟ شکوے ہی شکوے تھے۔ میں کیا بتاتی روحا، یہ سب تو میرا اپنا چنا ہوا تھا۔ یہ ساری ذلالت، یہ ساری رسوائی، یہ میں نے خود چنی تھی اپنے لیے۔ پھر کیسے بتاتی کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا؟ مبرا نے کہا۔ مرد سارے ایک جیسے ہوتے ہیں مبرا، جس نے مجھ سے محبت کی شادی کی اس نے کیا کیا؟ ایک ہی رات میں مجھے میری اوقات یاد کروا دی، روحا نے کہا۔ بس کر جاؤ دونوں بچے، والدین بیٹیوں کو سب کچھ دے سکتے ہیں، کاش کہ وہ انہیں اچھا نصیب بھی دے پاتے۔ کوکب نے ان دونوں کو گلے سے لگایا تھا۔ افرا چند قدم پیچھے کھڑی تھی۔ افرا، یہ مبرا ہے، میری بہت پرانی اور پکی دوست، روحا نے اس کا تعارف کروایا، اور افرا بس جبری سا مسکرا دی۔ اس کی ڈیلیوری قریب ہی تھی۔ روحا اسے لے کے اوپر آ گئی۔
مبرا نے بہت محبت سے مرہا کا ننھا سا وجود اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور پھر بلک بلک کے رو دی۔ اس نے 2 بار مجھ سے یہ شرف چھین لیا روحا، 2 بار۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ تا دیر وہ دونوں اوپر ایک دوسرے کے ساتھ اپنا غم غلط کرتی رہی۔ ہر بات پہ دونوں کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے تھے۔ ان دونوں کا نصیب ایک جیسا تھا۔ سچی تو کہتے ہیں کہ وقت رخصت بس والدین اپنی بیٹیوں کو ایک نصیب ہی تو نہیں دے پاتے۔ اگلی پیشی پہ ولید پیش ہوا تھا، ساتھ میں اس کا وکیل اور باپ تھا۔ مبرا کی جانب سے حسیب خان، شعیب، خباب اور ان کا وکیل تھے۔ مبرا بھی ساتھ آئی تھی۔ ولید نے سارا الزام مبرا کے سر دھر دیا کہ وہ سراسر اپنی آنکھ مٹکے کی وجہ سے خود گھر چھوڑ کے آئی ہے اور آتے ہوئے سارا قیمتی زیور اور نقدی بھی لے کے آئی ہے، جبکہ مبرا کے وکیل نے جواباً ان لوگوں کا سارا کچا چھٹا جج کے سامنے کھول دیا۔ خوب ہی بحث ہوئی۔ ولید بضد تھا کہ وہ اسے طلاق نہیں دینا چاہتا، جبکہ مبرا نے ببانگ دہل کہہ دیا کہ اسے طلاق ہی چاہیے، وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہیں کھڑے کھڑے نہ جانے کتنی ہی بار ولید اور شعیب کی گرما گرمی بھی ہوئی، لیکن پھر جج کے کہنے پہ خاموش ہو گئے۔ لیکن کورٹ روم سے باہر نکلتے ہی ولید کے اندر کا جانور جاگ گیا۔ انہی قدموں سے واپس آئے گی تو دیکھ لینا، تیرے مقدر میں صرف میں ہی لکھا ہوں مبرا، ساری زندگی پیچھا نہیں چھوڑوں گا تیرا۔ ولید نے قہر بار نظروں سے مبرا کو گھورا تھا۔ تم بھلے قیامت تک میرے پیچھے لگے رہو، واپس تو اب میں کبھی نہیں آؤں گی ولید احمد، وہ بولی تھی۔ کتیا کی طرح دم ہلاتی آئے گی دیکھ لینا۔ ولید کے کہتے ہی خباب اس پہ جھپٹ پڑا۔ خباب رک جا بیٹے، حسیب خان کہتے رہ گئے، لیکن خباب اسے گھسیٹتا ہوا کورٹ سے باہر لے گیا۔ خباب! وہ کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ باہر سڑک پہ لا کے خباب نے اسے زمین پہ پھینکا، اور پھر جو شعیب اور خباب نے اس کی دھنائی کی، چودھری حمید اسے بچا ہی نہیں سکا۔ وہ دونوں اسے چھوڑ نہیں رہے تھے۔ پولیس نے آ کے ولید کو چھڑوایا۔ ابو آپ مبرا کو لے کے گھر جائیں، ہم یہیں رکیں گے۔ شعیب نے بمشکل حسیب خان کو گھر بھیجا تھا، اور اس کا اندازہ بالکل درست تھا۔ ولید اور اس کے باپ نے ان کے خلاف رپورٹ کروا دی، جس کے جواب میں شعیب نے چنگاڑ کے کہا کہ دوران خلا اس نے مبرا حسیب خان کو گالی دی ہے اور اسے ہراساں کیا ہے۔ معاملہ طول پکڑتا چلا گیا۔ حماد اور ولید نے بہت سارے سیاسی لوگوں کو انوالو کر لیا۔ حسیب خان نے ساری عمر ان کچہریوں میں گزاری تھی۔ وہ ڈائریکٹ SDPO تک پہنچے۔ کورٹ روم کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس حرامزادے نے میری بیٹی کو گالی دی ہے۔ یہ ہوتا کون ہے خلا کے کیس کے دوران اسے گالی دینے والا؟ خباب ولید کو اڑ اڑ کے پڑا تھا۔ ولید کو اس نے اچھا ہی بجایا۔ ان تینوں کو تھانے میں رات ہو گئی۔ حسیب خان بھی وہیں تھے۔ سر اس ہراسمنٹ کے لیے ہم الگ سے کیس کریں گے۔ سب کے سامنے اس نے ہماری بہن کو گالی دی ہے، گواہ بھی ہیں ہمارے پاس، سیدھا اندر جائے گا یہ، شعیب نے کہا۔ خلا کا کیس چل رہا ہے مسٹر ولید احمد؟ SDPO نے پوچھا۔ جی، لیکن میں اسے بسانا چاہتا۔ وہ بعد کی بات ہے مسٹر، فی الوقت بات یہ ہے کہ آپ نے خلا کے کیس کے دوران مدعیہ کو پریشان کیا ہے، جو سراسر جرم ہے، وہ بولا۔ یہ حرام زادہ ابھی اسی وقت معافی مانگے گا ورنہ ہم FIR کٹوا کے جائیں گے، شعیب نے کہا۔ مسٹر ولید یہ FIR آپ کے حق میں نہیں جائے گی، وہ بولا۔ او جی ہم معذرت کر لیتے ہیں ان سے، ولید کے باپ نے کہا۔ معذرت وہ کرے گا جس نے گالی دی ہے، ہاتھ جوڑ کے، شعیب نے کہا۔ ولید صاحب معذرت کر لیں، فی الحال یہی ٹھیک ہے۔ ولید کا وکیل بھی وہیں تھا۔ وہ زخموں سے چور ہوا پڑا تھا۔ آئی ایم سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ولید نے قہر بار نظروں سے انہیں گھورتے ہوئے کہا تھا۔ پولیس اسٹیشن سے فارغ ہوتے ہی حماد اسے سیدھا ہسپتال لے کے گیا۔ اس کے چہرے اور بازوؤں پہ زخم تھے اور خراشیں آئی تھیں، جبکہ گم چوٹیں اس کے علاوہ تھیں۔ خباب اور شعیب نے اپنی پوری بھڑاس نکالی تھی۔ ولید کے غم و غصے کا کوئی حال نہیں تھا۔ ہسپتال سے فارغ ہو کے جب وہ گھر پہنچے تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ ارم اور انم بھی آئی ہوئی تھیں۔ حرامزادی، کمینی عورت، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے خلا لیتی ہے۔ جہنم واصل نہ کر دیا تو میرا نام ولید احمد نہیں، اسے قہر چڑھا ہوا تھا۔ 2 دن بعد جب اس کے چہرے کے زخم ذرا مندمل ہوئے
تو ایک بار پھر بینش کی طرف چلا آیا۔ مبرا کے جانے کے بعد اسے شدت سے بینش کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، جائز اور شرعی بیوی، اور اس کے باوجود وہ اس کی دسترس میں نہیں تھی۔ اس رات وہ پکا ارادہ کر کے آیا تھا کہ اس پہ اپنا حق جما کے واپس جائے گا۔ بینش حسب معمول اپنے کمرے میں ہی تھی۔ وہ چپ چاپ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ گیا اور ایک بار وہ پھر دروازہ نوک کیے بنا ہی اندر آ گیا۔ بینش کوئی مووی دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ کافی پی رہی تھی۔ اس نے ایک نظر بینش کو دیکھتے ہوئے اپنا کوٹ اتارا اور اس کے قریب بستر پہ چڑھ آیا۔ آج مجھ سے دور جانے کا کیا بہانہ ہے تمہارے پاس؟ اس نے اپنا بازو ایک بینش کے کندھوں کے گرد لپیٹتے ہوئے پوچھا۔ تم سے دور جانے کے لیے مجھے کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ٹھوس وجہ ہے تم سے دور رہنے کے لیے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی۔ بینش، آئی نیڈ یو، وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا تھا۔ جواباً بس بینش مسکراتی چلی گئی۔ بیوی کو جانے کیوں دیا جب اس کے بنا گزارا نہیں تھا؟ تو اس نے پوچھا۔ تم ہو نا میری بیوی؟ نہیں ولید، میں تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ میں نے تم سے شادی صرف اس لیے کی ہے کیونکہ مجھے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے ایک عدد شوہر کی ضرورت تھی، وہ بولی اور اس کا بازو پیچھے کر دیا۔ یہ نکاح بس ایک فارمیلٹی ہے ولید، کیونکہ میں پریگننٹ تھی۔ اس نے جیسے ولید کے سر پہ بم پھوڑا۔ میں نے اور رضا نے ایک ساتھ واپس آنا تھا، ہم کلاس فیلوز تھے، اور پاکستان آتے ہی ہمیں شادی کرنی تھی۔ محبت کرتے کرتے ہم دونوں حد سے زیادہ قریب ہو چکے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ میں امید سے ہوں، لیکن رضا کو وہاں اریسٹ کر لیا گیا۔ اس پہ کسی لڑکی نے زیادتی کا الزام دھر دیا تھا۔ اب بس اس کی 6 ماہ کی سزا باقی رہ گئی ہے، اور میری ڈیلیوری میں بھی بس 6 ماہ ہی ہے۔ بینش نے ہولے سے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اور ولید بس ششدر سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ہمارا نکاح بس ایک دکھاوا ہے ولید، تمہارا مجھ پہ کوئی حق نہیں ہے۔ ڈیڈ کو بس اپنی عزت بچانی تھی، اور شاید مجھے بھی۔ آئی سوئر اس بچے کے دنیا میں آتے ہی میں تم سے الگ ہو جاؤں گی، وہ بولی۔ دھوکہ؟ اتنا بڑا دھوکہ؟ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ ہاں تو تمہیں کیا لگا کہ میں بھی تمہاری اس بے وقوف بیوی کی طرح تمہاری شکل صورت پہ مر مٹی ہوں؟ آئی ایم سوری ولید احمد، یہ اب پرانی ہو گئی ہے، وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اگر میں آج ابھی اور اسی وقت تم سے اپنا حق لے لوں تو کسی کو کیا پتہ چلے گا بینش نیازی؟ کس کے سامنے جا کے دکھڑا روگی تم؟ وہ اسے کھینچ کے خود سے لگاتے ہوئے بولا تھا۔ ڈیڈ نے کچی گولیاں نہیں کھیلیں ولید، مجھ پہ حق جماتے ہی تم اپنے گھر سے محروم ہو جاؤ گے۔ ہمارے نکاح نامے پہ میری پریگننسی سے پہلے کی تاریخ ہے، سب یہی سمجھیں گے کہ یہ بچہ تمہارا ہے۔ کہاں کہاں خود کو مظلوم ثابت کرتے پھرو گے؟ بینش نے دھیرے سے ایک انگلی اس کے گال پہ رکھی تھی۔ مجھے بس چند ماہ کے لیے تمہاری ضرورت تھی ولید احمد، اور وہ پوری ہو گئی، وہ بولی۔ اب اٹھو اور شرافت سے یہاں سے چلے جاؤ، وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے ٹرانسفر آرڈرز ہو گئے تھے۔ میڈیکل ختم ہونے کے صرف 2 ہفتے بعد ہی اس کا اپنے شہر میں ٹرانسفر ہو گیا تھا، اور یہاں جو ساتھی کولیگز تھیں وہ اس سے جونیئر تھیں۔ شعیب بھائی تھینک یو، بہت زیادہ تھینک یو میرا اتنا ساتھ دینے کے لیے۔ وہ اس رات خود بھی روئی اور شعیب کو بھی رلایا۔ بس ایک بار میرا خلا ہو جائے، پھر مزید تنگ نہیں کروں گی آپ کو، کبھی بھی آپ پہ یا خباب پہ اور زہیب پہ بوجھ نہیں بنوں گی۔ ہنا بھابھی، میں بس اپنے ایک کمرے میں ہی رہوں گی، باقی سارا گھر آپ کا ہے۔ اپنا گھر میں خود بناؤں گی، اپنا سارا خرچہ میں خود اٹھاؤں گی۔ اگر میرے یہاں رہنے سے کسی کو بھی مسئلہ ہوا تو میں ہاسٹل۔ مبرا، اب تو نے سب کی جان نکال لی ہے۔ خباب اور زہیب نے زور سے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ہمارے اوپر تو پھر لعنت ہی ہوئی کہ اگر تو 3 بھائیوں کے ہوتے ہوئے ہاسٹل میں رہی تو۔ وہ خود بھی رو رہے تھے۔ یہ گھر تیرا ہے مبرا، اس میں حصہ ہے تیرا۔ ہنا کا شوہر جانے وہ جانے، خباب کی بیوی جانے وہ جانے، تیرا باپ ابھی زندہ ہے مبرا۔ تو اگر ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ کماتی ہوتی تب بھی ہم سب تیرے ساتھ تھے۔ حسیب خان نے اسے اپنی آغوش میں لیا تھا۔ چل میرا بچہ، اللہ کا شکر ادا کر اور نئے کالج جانے کی تیاری کر، اللہ میری بچی کو بہت عزت دے گا، دیکھ لینا، وہ بہت محبت سے بولے تھے۔
گیٹ ریڈی پروفیسر صاحبہ، شعیب نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ مروان صحیح معنوں میں پاگل ہوا پڑا تھا۔ 2 پیشیاں ہو چکی تھیں لیکن روحا ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ وہ مرہا کو دیکھنے کے لیے بھی ترس گیا تھا۔ روحا اس کی شکل دیکھتے ہی بپھر جاتی تھی۔ تیسری پیشی پہ اس کے وکیل نے پھر سے تاریخ لے لی۔ آخر اتنی ایکسٹینشن کا کیا فائدہ ہوگا؟ جج نے بس اتنا پوچھا تھا۔ ساجد مغل اور سعد دونوں آئے ہوئے تھے۔ سر وہ میری بیوی ہے، میری بچی ہے اس کے پاس، میں ان دونوں سے بہت محبت کرتا ہوں، میں طلاق نہیں دینا چاہتا سر پلیز میں منا لوں گا اسے پلیز۔ مروان جج کے سامنے ہی گڑ گڑانے لگا۔ جج نے دوسری پارٹی کی طرف دیکھا۔ سر اس نے تشدد کیا ہے میری بیٹی پہ، مارا ہے اسے، زیادتی کی ہے اس کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ساجد مغل نے کہا۔ اگلی پیشی پہ مدعا کو لے کے آئیے گا۔ جج نے اگلی تاریخ دے دی تھی۔ مروان ایک بار پھر ساجد مغل کے سامنے گڑ گڑانے لگا۔ مروان یہ تماشا بند کر دے، جو تو نے کرنا تھا وہ کر دیا، اب بس کر دے، تیرے یوں رونے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ افسوس ہے کہ اس لمحے تیرا افسوس کسی کام کا نہیں۔ سعد کو اس پہ غصہ آیا تھا۔ اسی رات وہ رابعہ کے گھر پہنچا۔ چلو میرے ساتھ اور چل کے روحا سے معافی مانگو، چلو۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے کھینچنے لگا۔ رابعہ کا شوہر گھر نہیں آیا تھا۔ مروان میں نہیں جاؤں گی، وہ مجھے قتل کر دے گی، رابعہ نے کہا۔ وہ چاہے تمہیں گولی مار دے، چلو میرے ساتھ، مروان نے دھاڑ کے کہا۔ ارشد کو تو آ لینے دو۔ کچھ دیر بعد وہ بھی آ گیا۔ مروان ان دونوں کو لے کے ساجد مغل کے گھر پہنچا، اور رابعہ کی قسمت کہ دروازہ روحا نے ہی کھولا، اور کھولتے ہی بپھر گئی۔ روحا یہ معافی مانگے گی تم سے، میری بات، لیکن اس نے کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ مروان ادھ کھلے دروازے سے ہی اس کے پیروں میں گر گیا تھا۔ روحا مجھے معاف کر دو، وہ رو رہا تھا۔ میں نے بھی کہا تھا نا مروان کہ مجھے معاف کر دو، مجھ پہ رحم کرو، میری کتنی سنی تھی تم نے، وہ زور سے بولی۔ اندر سے کوکب بھی آ گئی۔ افرا کی ڈیلیوری کو ابھی بس صرف 20 دن ہوئے تھے، اللہ نے اسے بیٹا دیا تھا۔ روحا سنو، رابعہ کے کہتی اس نے پھر سے دروازہ بند کرنا چاہا۔ امی اس عورت سے کہیں یہ یہاں سے چلی جائے، یہ بہن نہیں ہے، آستین کی سانپ ہے یہ، اسے کہیں دفع ہو جائے اور ساری عمر اپنے بھائی کو نوچ نوچ کے کھاتی رہے، روحا نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ اور واقعی اس نے رابعہ کو اپنے گھر کی دہلیز سے اندر نہیں آنے دیا۔ مروان باہر کھڑا دہائیاں دیتا رہا، لیکن وہ دروازہ بند کر کے کھڑی رہی۔ مجھے میری بچی سے تو ملنے دو، وہ رو رہا تھا۔ کسی کی بیٹی کو دکھ دیتے ہوئے تمہیں یاد نہیں تھا کہ تمہاری بھی ایک بیٹی ہے، وہ بلکتے ہوئے بولی تھی۔ بینش اکمل نیازی کے سر پہ سوار ہو گئی تھی۔ ڈیڈ خدا کے لیے میری اس سے جان چھڑوائیں، وہ جب دل چاہے منہ اٹھا کے یہاں آ جاتا ہے، میں اکثر ہی اکیلی ہوتی ہوں، اب تو سچ بھی جان چکا ہے وہ، اگر کسی دن اس نے میرے ساتھ زبردستی کر لی تو میں کیا کروں گی، خون سوار ہے اس پہ، وہ تن فن کر رہی تھی۔ ابھی تو بمشکل 3 ماہ ہوئے ہیں تمہارے نکاح کو بینش، وہ بولے۔ ڈیڈ میری بات سنیں، اس کی پہلی بیوی نے اس پہ کیس کر رکھا ہے خلا کا، بیجا تشدد اور مار پیٹ کرتا تھا اس کے ساتھ۔ ڈیڈ ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے خلا دائر کر کے طلاق لے لینے کا، وہ بولی۔ آپ کو اپنی عزت کی فکر تھی نا، وہ اب ختم ہو گئی، 3 ماہ ہو گئے ہیں شادی کو، اور ہم اس کے پہلے کیس کا فائدہ لے سکتے ہیں۔ پلیز ڈیڈ میری جان چھڑوا دیں، مجھے گھن آتی ہے اس سے۔ اچھا چپ کر جاؤ، میری اولاد میں سے کسی نے مجھے اتنا ذلیل نہیں کیا جتنا تو نے کیا ہے، وہ بولے۔ ڈیڈ کوئی لائر ہائر کر لیں پلیز اور خلا کروا دیں میری، وہ ستی پڑی تھی۔ اچھا ہاں دیکھتا ہوں میں، وہ کلس کے اٹھ گئے۔ وہ نہا کے نکلی تھی، تولیے سے بالوں کو جھٹکتے ہوئے وہ شیشے کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ بغور اس نے اپنا عکس دیکھا۔ تم مجھے اچھی ہی نہیں لگتی، تمہاری شکل مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اس کے کانوں میں ولید کے الفاظ گونجے تھے۔ سچی تو کہا تھا اس نے، مبرہ حسیب خان میں آخر تھا ہی کیا جو وہ اسے اچھی لگتی؟ انتہائی عام سی شکل جو اس سے مار کھا کھا کے بالکل ہی تہس نہس ہو گئی تھی، لاغر سا جسم، استخوان سے بازو اور ٹانگیں، انتہائی عام سے نین نقش جن میں کوئی جاذبیت نہیں تھی، سانولی کھردری سی جلد، ابھری ہوئی ہڈیاں، کٹے پھٹے ہونٹ، روکھے بے ڈھنگے بال اور چھوٹا سا قد۔
وہ اتنی خوفناک تھی نہیں جتنی ہو گئی تھی۔ اس نے بجھے دل سے کنگا میز پہ رکھ دیا۔ پرسوں اس نے کالج میں جوائننگ دینی تھی۔ کچھ سوچ کے وہ باہر نکل آئی۔ امی، سمیرہ ابھی بھی پارلر چلاتی ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اب تو کافی بڑھ گیا ہے اس کا کام، عابدہ نے کہا۔ مجھے چھوڑ آئیں گی ذرا سمیرہ کی طرف؟ اس کے کہتے ہی عابدہ نے حیرانی سے اسے دیکھا اور بے انتہا خوش ہوئی۔ سمیرہ اس کی کافی پرانی محلے کی لڑکی تھی اور وہ اسے اچھے سے جانتی تھی۔ وہ بھی مبرا کو دیکھ کے حیران تھی۔ بہت کام کرنا پڑے گا تمہارے اوپر، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ مبرا 2 گھنٹے کے بعد وہاں سے واپس آئی تھی۔ شام میں وہ عابدہ کے ساتھ مارکیٹ چلی گئی۔ کھل کے اس نے اپنے لیے شاپنگ کی۔ کپڑے، جوتے، کاسمیٹکس، ہر چیز خریدتے ہوئے اس کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ رات کا کھانا سب نے ایک ساتھ ہی کھایا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ بستر میں گھس کے اس نے سعد مغل کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ آج اکیڈمی کے سارے معاملات طے کر کے آیا تھا۔ اس کے اسٹوڈنٹس کمپیوٹر سے مطمئن نہیں تھے اور وہ کوشش کے باوجود بھی کوئی قابل بندہ ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ وہاں صرف میتھ اور اکنامکس اچھی تھی، جبکہ مروان کے پاس سبھی کچھ تھا۔ وہ کمپیوٹر سائنس میں گولڈ میڈلسٹ تھا۔ اس کے پاس باقی ٹیم بھی پروفیسرز کی تھی۔ سو فی الحال اسی کا ستارہ عروج پہ تھا۔ مہینہ چونکہ ابھی شروع ہی ہوا تھا، سو اس نے اپنی جیب سے ٹیچرز کو پیمنٹس کر دی تھیں۔ اسٹوڈنٹس کو بھی اناؤنس کر دیا تھا کہ اکیڈمی اب آفیشلی بند ہونے والی ہے۔ بلڈنگ کے سارے معاملات بھی اس نے طے کر دیے تھے۔ سارے بل بھی آ چکے تھے۔ وہ انتہائی سیریس انداز میں ایم فل کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کا بیٹا 1.25 ماہ کا ہو گیا تھا۔ افرا اسے فیڈ کروا رہی تھی۔ سعد ہیٹر آن کر دے، افرا نے کہا۔ وہ ہیٹر آن کرتے ہوئے بستر پہ چڑھ آیا۔ کر دیا وائنڈ اپ؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، بس 1-2 معاملات رہ گئے ہیں۔ پرسوں جاؤں گا ایم فل کے لیے اپلائی کرنے، وہ بولا اور اس کے قریب ہوا۔ یہ ہر وقت پینا پلانا ہی کرتا رہتا ہے۔ اس نے جھک کے احد کا گال چوما۔ افرا بس مسکرا کے رہ گئی۔ اگلی باری افرا کے گالوں کی آئی تھی۔ تبھی سعد کا سیل بج اٹھا۔ اسکرین پہ چمکتا ہوا نام دیکھ کے وہ حیران ہوا۔ کیسی ہیں آپ مبرا؟ اس کے لبوں سے نکلتا نام سن کے افرا کی ساری مسکراہٹ ہوا ہو گئی۔ شکر اللہ کا، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ وہ اٹھ کے ٹیرس پہ آ گیا۔ افرا کا دل گہرائی تک خالی ہوتا چلا گیا۔ کین آئی جوائن اگین؟ مبرا نے پوچھا۔ ریئلی؟ سعد نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ جی بالکل، وہ اکیڈمی آپ کی ہی ہے مبرا، آپ بالکل دوبارہ جوائن کر سکتی ہیں۔ سعد کے گرتے حوصلوں کو ایک نیا سہارا ملا تھا۔ چلے میں پھر کل سے آؤں گی انشاءاللہ، وہ کہہ کے کال کاٹ گئی۔ سعد دوبارہ کمرے میں آیا تو چہرہ انتہائی خوش تھا۔ ایسے لگ رہا جیسے حفظ حکیم کی دولت مل گئی آپ کو، افرا نے کہا۔ مبرا کل سے جوائن کر لے گی، وہ بولا۔ لیکن آپ تو وائنڈ اپ کر رہے تھے۔ اگر مبرا حسیب خان جوائن کر لے تو پھر وائنڈ اپ کیسا؟ وہ بولا۔ اتنا یقین ہے آپ کو اس پہ؟ افرا نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ شی از ایکسٹرا آرڈینری، سعد نے بڑے یقین سے کہا تھا۔ وہ کہیں باہر تھا جب اسے حماد کی کال آئی۔ عدالت سے نمائندہ آیا تھا۔ کس سلسلے میں؟ پتہ نہیں بھائی، آپ ذرا جلدی آ جائیں، حماد نے کہا۔ وہ اسی وقت گھر پہنچا۔ یہاں سائن کریں اور تصویر بنوائیں، وہ بولا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نوٹس ہے، عدالت میں طلب کیا ہے آپ کو، نمائندہ سائن کروا کے چلا گیا۔ ولید نے اندر آ کے سمن پڑھا۔ بینش نے خلا کے لیے دعویٰ دائر کر دیا تھا۔ بڑی ذلیل عورت ہے یہ بھی۔ ولید کو ایک دم غصہ آیا۔ کی ہویا پتر؟ امی دھوکہ کیا ہے بینش نے اور اس کے باپ نے ہمارے ساتھ۔ ولید نے انہیں ساری بات بتا دی۔ استغفار، پیٹ میں کسی اور کا بچہ لے کے اس نے تجھ سے نکاح کر لیا؟ شمیم نے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اسے بس دنیا کی نظروں میں شادی شدہ بننا تھا تاکہ کوئی اسے بدکردار نہ کہتا، وہ بولا۔ اس نے تجھے نیڑے آنے ہی نہیں دیا؟ چودھری حمید الگ حیران تھا۔ ابو راضی نامہ سائن کروایا تھا اس کے باپ نے۔ اگر میں نے اس کے ساتھ ذرا سی بھی زبردستی کی تو یہ گھر اس کو مل جائے گا۔ وہ انکشافات کرتا جا رہا تھا۔ اور تو اندھا تھا، تو نے کیوں کیے سائن؟ شمیم نے اسے گھرکا۔ امی میں نے تب پڑھا ہی نہیں کہ لکھا کیا ہے، بس جلدی میں کر دیے، یہ بعد میں فراڈ کیا ہے انہوں نے۔ ولید کی ہر چال ہی الٹی ہو رہی تھی۔ اوئے ہوئے،
کتنا بڑا دھوکہ کیا انہوں نے. تبھی تو تیری پہلی بیوی بھی آسانی سے ہضم کر لی تھی اس نے، کیونکہ اس نے تو بس 3-4 ماہ بعد ہی تیرے سے جان چھڑا لینی تھی. الماس نے کہا. بھائی جب تک اس کی ڈیلیوری نہیں ہو جاتی خلا تو ہوگا ہی نہیں، حماد نے کہا. ہاں لیکن کیس تو دائر ہو گیا نا، تو ڈیلیوری کے بعد DNA ٹیسٹ کروا کے ثابت کر دیں گے کہ بچہ آپ کا نہیں ہے، اور پھر فراڈ کا کیس بھی کر دیں گے ان پہ، حماد نے کہا. وہ تو بعد کی بات ہے نا حماد، فی الحال تو نہ میں مبرا کو کچھ کہنے والا اور نہ بینش کو. کیس کے دوران تو کوئی پنگا لینا بھی خطرناک ہی ہوتا ہے، اور اس اکمل نیازی کو بھی نہیں چھیڑ سکتے ابھی. سمجھو اس کی طرف سے آتا پیسہ بھی بند. ولید اب پریشان ہوا تھا.